ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی قوت اور طاقت کا، اپنی کبریائی کا ایک منفرد انداز میں ذکر فرمایا۔ اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ کو یہ چاہتا ہو کہ اس کے جسم کے اندر جو کمزوری آ چکی ہے یا اس کو مرض کوئی لاحق ہو چکا ہے اور کوئی دوائی بھی اس پر اثر نہیں کرتی، تو وہ یہ آیت کریمہ اگر اس پر دم کر کے وہ کھا لے گا یا پی لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تقویت اور قوت عطا فرمائیں گے۔ جسم کا کوئی عضو بھی اگر بالکل شل ہو چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرکت عطا فرمائیں گے، قوت عطا فرمائیں گے۔ انسان کا جسم جو ہے اس کے اعضاء مختلف مردہ ہوتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جس طرح انسان جو ہے ایج بڑھتی ہے تو اعضاء جو ہے آہستہ آہستہ ویک ہوتے ہوتے مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو تقویت، قوت، طاقت وہ اللہ کی ذات عطا فرما سکتی ہے، اور وہ انسان جو ہے جو بالکل مفلوج یعنی فالج میں چلا گیا، وہ بھی سائٹ کے ذریعے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کے عضو کو، کوئی بھی اعضاء ہے جسم کا، اس کو دوبارہ تازگی اور قوت کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، وہ طاقت جو ایک جوانی میں انسان کو میسر ہوتی ہے۔ جسمانی کوئی بھی ویکنس ہے اللہ اس سے وہ جو ہے دور فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو یہ جسمانی طاقت کا ذکر کے لیے یہ آیت استعمال ہو سکتی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، ایک آپ کا دشمن جب آپ پر غالب ہو رہا ہو اور آپ بالکل مغلوب ہوتے جائیں، پسپا ہوتے جائیں اور آپ کو کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو، تو آپ اپنے دشمن کو پست کرنے کے لیے، مخالف کو پست کرنے کے لیے اور فتح حاصل کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کا بہترین سہارا لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو قیامت کی صبح تک رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اب لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مردوں کے پڑھنے کے لیے کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے، زندوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہمارا عملاً ایک ذہن یہ بن چکا ہے مسلمانوں کا کہ قرآن مردوں کے لیے ہے، جیسے ہم پریکٹیکلی اس کو لاتے ہیں، مردہ کے لیے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کل خوانی کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ شرعاً اس کی کوئی کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے یا اہل بیت نے بیٹھ کر کہیں یوں قرآن خوانیاں کی ہوں، بلکہ یہ چیزیں تو ہماری رائج کرتا ہیں جب ہم نے اصل کو چھوڑ دیا تو نقل کو لینا شروع کر دیا۔ اب لوگ جو ہے کل خوانی کو تو جانتے ہیں لیکن قرآن سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ابھی ایک ہندو خاتون ہے، اٹلی میں ہوتی ہے، مجھے اس نے واٹس ایپ کے بڑی کی ہے جی کہ میری پریشانیاں ہیں، میری یہ مشکلات ہیں، میں آپ کے وظیفے سنتی ہوں اور میں چھوٹے چھوٹے وظیفے کرتی بھی ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، تو میری بیٹیاں ہیں وہ بھی اب وظیفے آپ کے شروع کر دیے۔ تو میں نے اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے، کہتی ہے میرے کچھ مسائل ہیں آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا اپنے نام بھیجیں۔ پھر اس نے مجھے کہا دیکھیں میں ہندو ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، اور میں جو ہے میری بیٹیاں بھی ہندو ہیں اور ہم سارے ہندو ہیں کیونکہ ہماری نسلیں ہندو چلی آ رہی ہیں، تو آپ کے یوٹیوب پہ ہم نے وظیفے شروع کیے تو ہمیں بہت فائدے ہونے شروع ہو گئے اور ہمارا ایک بلیف بن گیا کہ مسلمانوں کی کتاب جو قرآن ہے وہ آج بھی ہماری مشکلات حل کر سکتی ہے۔ یعنی آپ اس کی باتیں سنیں تو میں چونکہ امانت ہوتی ہے ہم کسی کی باتوں کو نشر نہیں کرتے، نہ کسی کی یہاں ویڈیو بنتی ہے کس کو فائدہ ہوا کس کو نہیں ہوا، یہ چیزیں اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس نے مجھے اتنی لمبی فہرست دے دی کہ میں نے اپنے سارے پنڈتوں کو، ساری اپنی کتابوں کو میں بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں، مجھے شوق ہے مذہبی کتب پڑھنے کا اپنی، تو میں نے اسی لیے تو نیٹ پہ سرچنگ میں آپ کو دیکھا، تو اب وہ کہنے لگی کہ میں ساروں کو دیکھا کہ اس میں ہماری مشکلات کا حل نہیں ہے، لیکن آپ جو بتاتے ہیں وہ ہماری مشکلات، اب دیکھیں نا عام بندے کو، اب آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو دو چار بھوکے کو جیسے کہا جائے کہ دو کتنے ہوئے تو وہ کیا کہے گا؟ 4 روٹیاں، یہی کہے گا نا۔
تو آج بندہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن سے پریشانی کا حل کیسے نکالوں، میری پریشانی دور کیسے ہوگی۔ اگر وہ کہا جائے جی آپ جاؤ اس درخت کے آگے سجدہ کر دو، اس قبر پہ سجدہ کر دو، تو وہ کر دے گا۔ اور اسے کہا جائے ایک بندے کا بچہ بیمار ہے اور وہ بالکل عجیب حالت میں ہے، وہ اپنے بچے کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، وہ اس کے لیے جا کے جو ہے منتر بھی کرے گا، جنتر بھی کرے گا، وہ بیچارہ مجبور ہے، بشری کمزوری ہے اس کے اندر۔ اب آپ اسے بلیم نہ کریں۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ آج بھی یقین کر لیں کہ صرف شفا اللہ کے قرآن میں ہے۔ اب وہ ہندو کہہ رہی ہے مجھے، وہ ایسا لیکچر دے رہی ہے واٹس ایپ پہ، نہیں میرا بلیف بن گیا، میں نے ایک آپ کا یہ چھوٹا سا اللہ کے اسماء الحسنی کا وظیفہ کیا، یہ کیا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، چھوٹی چھوٹی جو آیتیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نا وظیفہ، اس طرح کی اس نے ڈھیر مجھے سنا دی۔ کہتی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کا وظیفہ کیا ہے، میرا فلاں کام ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کا یقین کس پہ بنا؟ قرآن پہ۔ آج مسلمان کیا بتا رہے کافروں کو کہ بس مردوں پہ پڑھنے والی کتاب ہے ہماری، ہم بس میت کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں قبرستان، ہم بیٹی کی شادی بھی اس کے سر کے اوپر سے گزارتے ہیں، عدالتوں میں ہم قسمیں خالی کھاتے ہیں۔ تو آپ کی کتاب رشد و ہدایت کا جو ذریعہ ہے، جو بین الاقوامی کتاب ہے، کوئی کتاب بین الاقوامی نہیں ہے، نہ تورات نہ زبور نہ انجیل، ہماری انٹرنیشنل کتاب ہے، نبی انٹرنیشنل، کتاب بھی انٹرنیشنل، شریعت بھی انٹرنیشنل۔ تو وہ ہمارے پاس ایسے چپکی ہوئی ہے، گھروں میں ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ قرآن کدھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی آئے کہ جی میں نے قرآن پڑھنا ہے، رمضان کے علاوہ کسی دن آ جائے تو آپ تلاش کریں گے بیٹا مصلی ڈھونڈو، مصلی بیٹا ڈھونڈے گا، وہ پتہ نہیں کہاں سے جا کے کہیں سے مصلی نکلے گا، کہیں الماریوں میں پیچھے ادھر نیچے گھسایا ہوا۔ اور پھر آپ قرآن پاک پڑھنا ہے، میں نے اچھا ایک منٹ دیکھتے ہیں وہ کدھر رکھا ہے۔ بیوی بھی پریشان، بیٹی بھی پریشان، بیٹا بھی ڈھونڈ رہا ہے، اچھا مسجد سے لے آؤ۔ گھر میں قرآن پاک بھی مشکل سے ایک کہیں ملتا ہے، اگر 5 بندے ہیں تو 5 قرآن تو ہونے چاہیے نا گھر میں۔ تو کیونکہ ہمارا قرآن سے تعلق ہی رسمی رہ گیا ہے تو اللہ نے بھی ہمیں بھٹکا دیا، جاؤ پھر پریشانیوں میں گرو۔ آج ہم مسلمان کیوں پریشان ہے؟ کافر عیش کر رہا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہمارے کام ہی ایسے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین قرآن دیا، نبی دیا، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور کافروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کافر ہمیں دیکھ کر اسلام، ہمارے قرآن کو دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر نہیں، ہمارے قرآن پاک کو ریسرچ کر کے آج بھی اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے چونکہ اس پہ ریسرچ کی، یہ فرسٹ ٹائم اللہ کا فضل ہے ہم نے قرآنی اعمال کو یوں بیان کرنا شروع کیا، ورنہ شعبدے کی باتیں جو کہانیاں لوگ سناتے تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگلش میں ترجمہ قرآن لکھا، پہلا دنیا کا، اور اس قرآن کو پڑھ کے جتنا یورپ، امریکہ، کینیڈا مسلمان ہوتا ہے ان کی ایک بڑی تعداد اس ترجمہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے، ریسرچ کر کے۔ تو جب ہم کفر کو قرآن بتائیں گے، آپ حیران ہوں گے اتنے بڑے بڑے کافر ہیں ہمارے آج کے مسلمان ہو گئے کہ صرف اس قرآن بتانے کی وجہ سے کہ میں ابھی ایک ملک میں انشاءاللہ وہ صدر بن جائے گا، افریقہ کے پریزیڈنٹ بن جائے گا، وہ میرے پاس آئے وہاں اپنے ملک میں ان کے باقی بیٹھے، باتیں ترجمان میں ساری ٹرانسلیشن کی، جب کرتے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلایا جائے۔ میں نے قرآن سے چند باتیں اپنے علم کے مطابق بتائیں، وہ بندہ وہی جرنل ہے وہاں کا، وہ وہیں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جی واقعی قرآن جو ہے عالمی کتاب ہے، انٹرنیشنل کتاب، آپ ثابت تو کریں کسی کے سامنے، آپ خود ہی آپ کو نہیں پتا کہ ہماری پریشانیوں کا حل کہاں ہے، فلاں جگہ جا کے قبر پہ سجدہ کر دو، پریشانی وہ کہے گا، پھر ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ہندو کہے گا، پھر آپ بھی یہی کرتے ہو، تو ہم دونوں کا بھگوان تو ایک ہے۔ یہ مجھے پشوپتی ناتھ مندر ہے نیپال میں دنیا کا سب سے بڑا، وہاں پنڈت نے مجھے یہ بات کہی، میں جب پنڈتوں کا علاج کر رہا تھا وہاں ہماری تقریریں بھی، وہ کہنے کا جی آپ بھی وہی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی۔ اب ہم نے کیا اس کو دیا میسج، قرآن سے شفا ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بیماری لگ گئی ہے، آپ چھوڑ دیں دنیا پہ یقین کرنا کسی چیز پر، ہاں میڈیسن لیں، دوائی لیں، دوائی پر یہ دم کر لیں، کیونکہ ہر چیز کا ماہر جو بات کرتا ہے وہ زیادہ بہترین اور مستند ہوتی ہے۔ اب آپ جو ہے جو عامل آپ کو کہہ دیتے ہیں نہیں جی اب آپ کا پریشانی ہے نا، تو اب میں نے کبھی آپ میں سے کسی کو روکا کہ نہیں جی آپ نے دوائی نہیں لینی، آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کیوں؟ وہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عالم غیب کا مالک نہیں بنایا، اللہ نے کوئی آسمان اور زمین کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی کہ ہم شف کریں تو بندے کا کام پار ہو جائے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے ہی ابو جہل کلمہ پڑھ لیتا، اس کا بیڑا پار ہو جاتا، وہ تو بیڑا غرق ہوا کیونکہ اس کے اندر ہی صاف نہیں تھا۔
تو اب یاد رکھیں کہ نظر یا شف یا کسی کا دم یا کسی کا وظیفہ نہیں اثر کرتا جب تک اپنا دل آپ کا خالی نہیں ہوگا غلط چیزوں سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے۔ اب یہ آیت ہے جو قرآن پاک کی، یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، پہلے انسان یقین کر لے کہ ساری قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ پہ۔ یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کس سے طاقت ملے گی، مجھے قوت ملے گی، پاور ملے گی، اور میرا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ ان القوۃ للہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کر کے سورہ بقرہ کے اندر بتا دیا۔ پھر آپ کا بلیو ہو گیا جب اب آپ یقین کے ساتھ جب یہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی قوت ہے ہر چیز پر غالب۔ ورنہ آپ کہیں گے نہیں ڈاکٹر سے بھی ہو جائے گا، فلاں سے بھی ہو جائے گا۔ اب یہ آیت آپ دوائی پہ پڑھیں، کسی بھی مرض کی دوائی ہے اس پہ وہ آپ کھائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا۔ 70 بار اس کو پڑھ لیا کریں، سارے پڑھیں ان القوۃ للہ جمیعا۔ بس ساری طاقتیں کس کے لیے ہیں؟ صاف اللہ نے کہہ دیا۔ ہم مانے تو صحیح لیکن ہم تو مخلوق کی طاقت مانتے ہیں، ڈاکٹر کی طاقت، عامل کی یا اور دنیا کے لوگوں کی طاقتوں کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ طاقت مانتے ہیں کچھ تو تب میرے پاس آئے ہیں نا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ساری طاقت کا اصل سرچشمہ وہ کون ہے؟ اللہ چاہے گا تو ہوگا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ یقین آپ کا بن گیا، اب آپ دوائی پہ دم کریں، آپ کھائیں۔ آپ کا فالج ہے کہیں، آپ تیل پہ 70 بار روز دم کریں، وہاں کا مساج کریں، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حصہ بالکل آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بندے کا دماغ بالکل وہ ہو گیا تھا اور اس کو دماغ مطلب اس میں کوئی سوچ نہیں آتی تھی، اس کے دماغ سے اسے یاد ہی کچھ نہیں رہتا تھا۔ تو میں نے اب وہ بھول چکا تھا بہت سی چیزیں اور بالکل عجیب مینٹل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جی اس کو پڑھیں اور 70 بار تیل سے اس کی مالش کریں۔ اب یہ آئے، میں نے کہا تم بھی وظیفہ یہ پڑھتے رہو ساتھ ساتھ، اور پڑھتا رہا، وہ اس کو مالش کرتے رہے۔ چند دن میں، یہ نہیں کہ ہفتے، بہت زیادہ میں، چند دن میں اللہ نے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ وہ کہنے لگے، میں نے کہا یہ اللہ کی قوت کو مان کے پڑھو پھر تمہیں فائدہ ملے گا۔ اب آپ پودینے کے پتوں پہ دم کر کے یہ 70 بار اور آپ پانی کے ساتھ صرف 11 دن کھا کر دیکھیں، جسم کی وہ طاقت اللہ عطا فرمائے گا کہ آج اکثر لوگوں کو جسمانی کمزوری کا بہت زیادہ شکار ہیں اور وہ پرابلم ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح جو ہے آپ دشمن آپ پہ غالب آ رہا ہے اور آپ کو ذلیل پست کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ غالب ہوں، تو آپ اس کو روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں وظیفہ تھوڑا اس لیے بتاتا ہوں کہ دعا لمبی کریں، آپ وظیفہ تھوڑا پڑھیں، دعا لمبی کریں۔ 70 بار پڑھ لیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو طاقت دے گا۔ جس جگہ آپ جا رہے ہیں، جیسے کھانے میں، کچہری میں، کسی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو میٹنگ ہے یا آپ کو کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے، تو اب آپ کو وہاں تھوڑا سا انسان پہ اکثر خفقان آ جاتا ہے، دل پہ روب آ جاتا ہے، تو یا پھر آپ بیان کرنے کھڑے ہوئے تو آپ کا دل ایک دم بیٹھنا شروع ہو گیا، آپ تقریر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، یا نماز پڑھانے میں بعض لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ 3 بار خالی یہ اس سے پہلے پڑھ لیں ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، سینے میں پھونک لیں۔ آپ دیکھیے گا بیان ایسے جاری ہوگا، نماز ایسے سکون سے، تقریر آپ کر سکیں گے، مجمع کی ہیبت، یعنی کسی سے آپ مدعو نہیں بنیں گے، داعی بنیں گے، کسی کا اثر نہیں لیں گے بلکہ اپنا اثر دوسروں کو دیں گے۔ یہ اللہ نے بڑی پرطاقت رکھی ہے یہ آیت کریمہ، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ خواتین مرد بھی پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں پڑھ کے جائیں گے تو گھر میں آپ کا روب ہوگا۔ جن لوگوں کا گھر میں روب نہیں ہے اکثر تو وہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بیوی پڑھ لے گی تو اس کا زیادہ پڑھ لے گی تو اس کا روب زیادہ ہو جائے گا آپ پر، وہ پہلے سے پڑھ کے تیار بیٹھی ہو، تو اس لیے جو جتنی زیادہ پڑھے گا اس کا اللہ روب تیار، محبت والا، ہیبت والا، یہ روب وہ نہیں جو سانپ اور بچھو کا روب ہے، تو اللہ یہ روب اس کے دل میں ڈال دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔